اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کا تیسرا پارٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو فا ہے یہ شروع میں آتا ہے جملہ کو شروع کرنے کے لیے، سینٹنس کو شروع کرنے کے لیے فا آتا ہے۔ اذا جو ہے یہ جب کے معنی میں ہے، تو اس صورت میں یہ ظرف تصور ہوگا اور ظرف زمان مانا جائے گا ایڈورب آف ٹائم۔ when is adverb of time۔ امنتم فعل ماضی ہے، تم اس میں فاعل ہے۔ اس طرح معنی بنتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم کو امن میسر آئے، جب تم کو امن میسر آئے۔ جب تم کو امن میسر آئے فَمَن تَمَتَّعَ، جو کوئی فائدہ اٹھائے۔ یہ جو تمتع ہے یہ تفعل کے پیٹرن پر ہے، تفعل اسی پیٹرن پر تمتع۔ تمتع کا معنی ہے اس نے فائدہ اٹھایا۔ He obtained benefit، یا he benefited۔ اس نے فائدہ اٹھایا۔ من تمتع، جس نے فائدہ اٹھایا۔ من تمتع کا معنی ہو گیا جس نے فائدہ اٹھایا۔ کس چیز کا؟ بالعمرۃ، جار مجرور ہے، عمرہ کرنے سے۔ جس نے عمرہ سے فائدہ اٹھایا، جس نے فائدہ اٹھایا کس چیز سے؟ عمرہ
ادا کرنے سے الحج حج تک پس جس شخص نے عمرہ کا فائدہ اٹھایا حج کرنے سے پہلے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں، جو مقیم نہیں ہیں، باہر کے لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو سہولت دے دی ہے کہ وہ حج اور عمرہ اکٹھے کر سکیں، حج اور عمرہ اکٹھے کر سکیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ عمرہ کی نیت کریں، اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیں، پھر حج کے ایام میں دوبارہ احرام پہن کے حج ادا کریں۔ اس خاص طریقے سے عمرہ اور حج ادا کرنے کو تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع، چونکہ آدمی کو اس طرح فائدہ ملا، اس کو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ ملا، رب نے اسے حج کے ساتھ عمرہ کی نعمت بھی عطا کی، لہذا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو اس پر ہدی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس تیسرا فارم 10 ہے، معنی ہو گیا جو کچھ سہولت سے ملے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو کچھ سہولت سے ملے قربانی کا جانور، اسے ذبح کر ڈالے،
کیونکہ رب نے اس کو دو نعمتیں عطا کی، ایک حج کی نعمت اور ایک عمرہ کی نعمت، لہذا اس کو شکریہ کے طور پر قربانی کرنی ہے۔ اور حنفی مسلک بھی اس کو شکریہ کے طور پر قربانی کرنا مانتے ہیں۔ فمن لم یجد، فمن لم یجد، یہ یجدو تھا اور لم کی وجہ سے اس کی جزم ہو گئی لم یجد، معنی ہو جائے گا پاسٹ میں، حالانکہ یجد جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور اس کو جزم کیوں آ گئی؟ وہ لم کی وجہ سے اس پر جزم آ گئی۔ لم یجد سیام، لم یجد اس نے نہیں پایا، فمن لم یجد جس نے نہیں پائی، کیا نہیں پائی؟ قربانی، جس نے قربانی نہیں پائی یا قربانی کا جانور میسر نہیں تھا یا اس کا قیمت اتنا تھا کہ وہ اس کا قیمت ادا نہ کر سکا، ایسی صورت میں فصیام ثلاثۃ ایام، سیام مبتدا ہے، ثلاثہ مضاف ہے، اور ایامن جو ہے مضاف الیہ ہے، فی الحج جار مجرور۔ فصیام تو روزہ جو ہے، ثلاثۃ ایامن 3 دن، فی الحج حج میں، اس کی جو مبتدا کی خبر جو ہے وہ علیہ ہے، علیہ کا معنی ہے اس پر واجب ہے، یہ محذوف ہے۔ اس علیہ کو ہم کہاں فٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہم ادھر اس کو فٹ کر سکتے ہیں، علیہ سیام، فعلیہ سیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اس طرح معنی بن جائے گا جس نے قربانی نہیں پائی اس پر 3 دن کے روزے حج کے دوران واجب ہیں۔ گویا
وہ 3 دن کا روزہ 10 ذی الحج سے پہلے ادا کرے۔ وَسَبْعَةٍ اور 7 روزے اِذَا رَجَعْتُمْ جب تم اپنے گھر لوٹ آؤ گے۔ اِذَا جب رَجَعْتُمْ تم لوٹ آؤ گے۔ اور 7 روزے گھر لوٹ آنے کے بعد رکھنے ہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، تِلْکَ مبتدا ہو گیا، عشرۃ اس کی خبر ہے، کاملۃ اس کی نعت ہے۔ اس طرح 10 روزے مکمل ہو گئے۔ ذالک یہ سہولت جو ہے، ذالک یہ سہولت جو ہے کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کا عیال مسجد حرام میں حاضر نہ ہو۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک یہ سہولت جو ہے اس کے لیے ہے، کے لیے، ذالک وہ ریفر کرتا ہے سہولت، من لم یکن اہلہ، من جس، لم یکن نہ تھا، اہلہ اس کا عیال، یہ اہلہ جو ہے یہ اسم ہے کس کا؟ اس کانا کا۔ یکن جو تھا، یکون، یہ یکون تھا، اس یکون کو پیش کٹ گیا اور ادھر بھی جزم آ گئی، کس وجہ سے؟ یہ لم کی وجہ سے یہ پیش کٹ گیا۔ اب 2 ساکن آ گئے، نون بھی ساکن آ گیا، واو بھی ساکن آ گیا، اب واو ڈراپ ہو جائے گا، نون باقی رہے گا، اس طرح یہ لم یکن بن جائے گا۔ اہلہ اس کا اسم ہے، حاضری جو ہے یہ حاضرین تھا، مگر اس کے بعد المسجد آ گیا، یہ المسجد جو ہے مضاف ہے، اس مضاف کی وجہ سے یہ نون ڈراپ ہو جائے گا، یہ حاضری بن جائے گا، حاضری مضاف بن گیا اب، اور المسجد جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، الحرامی اس کی نعت ہے۔ ذالک یہ سہولت جو ہے لمن اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ جس کا عیال حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے حدود میں نہ ہو، گویا یہ غیر مقیم لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے۔ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ یہ فعل امر ہے، واو اس کا فاعل ہے اور اللہ مفعول ہے،
اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ اسم ان شدید یہ خبر ہے، شدید العقاب اللہ زبردست عذاب دینے والا ہے، مضاف الیہ ہے، یہ خبر بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ حج کے احکام اچھی طرح بجا لانا اور ان میں کوئی گناہ صادر نہ ہو جائے، لہذا اس دوران بھی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق بار بار عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔